الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کسی کو قرض دیا ہوتا ہے اس کو یعنی اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے مختلف صورتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ تو اس کے اندر ایک چیز جو شاید سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس قرض کے ملنے کی امید نہیں ہوتی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، صرف زکوٰۃ اس پر ادا ہوتی ہے کہ جس کے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کہ ایسا قرض تھا جس کے ملنے کی امید نہیں تھی لیکن پھر بعد میں کسی طرح مل گیا آپ کو وہ، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ دیں گے؟ تو جی اس کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، اور بالکل اس طریقے سے جس طرح ہم نے یہ ساری چیز پڑھی ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ جس قسم کے اندر وہ بن رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کی زکوٰۃ دے دیں گے۔ یعنی اگر یہ قرض مل جائے تو اس کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی، اور اس کے احکامات بھی وہی ہوں گے جو کہ یعنی ملنے کی امید جس قرض کی تھی اس کے ہم نے احکامات پڑھے تھے وہ۔ اور دوسری چیز جو شاید ایک ایکسپلین کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ جو نقدی جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف کیش رقم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جتنی بھی صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بینک کے ذریعے آپ نے جمع کروائی، یا کیش، یا آپ نے چیک یا ڈرافٹ، یا جو بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس سے مراد ہوتی ہیں، صرف کیش رقم جو ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہم نے جو صورت پڑھی تھی اس کے اندر یعنی وہ صورت تھی جس میں قرض کو یعنی ہم نے جو دیا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اب اس قرض کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہم نے لیا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے پھر یعنی اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے، تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تو ابھی ہم انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے اس کو ذرا صاف کر لیں اپنے بلیک بورڈ کو، تاکہ ہم چیزوں کو ذرا بہتر طرح لکھ سکیں پھر ہم کسی کو۔ تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو قرض لیا ہوا قرض ہے، یعنی ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے، اپنے اوپر کسی کا قرض یا دین وغیرہ، اس کو ہم نے منہا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو منہا کب کریں گے اور کب نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک جو بڑی اہم چیز سمجھنے کی ہے، فقہی قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ اس کو لکھ دوں، کیونکہ اس فقہی قاعدے کو سمجھے بغیر کافی غلطیاں پھر ہوتی ہیں اس کو، یعنی زکوٰۃ قرض کو جب مائنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جب قسطوں پہ چیز لی ہوتی ہے اس کے جب ہم نے احکامات پڑھنے ہیں کہ اس میں کس طرح سے زکوٰۃ ہوگی، اس کو سمجھنے کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے اگر یہ قاعدہ سمجھنا آیا ہو۔ اسی طرح کمیٹی کی جب زکوٰۃ ہوتی ہے، کمیٹی پہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کے کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، اس کو سمجھنے کے اندر بھی یہ قاعدہ بڑا اہم ہے۔ تو پہلے ہم اس قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ قرض جو ہوتا ہے، قرض اس کی تأجیل درست ہے۔ اب تھوڑے سے یہ شاید الفاظ آپ کو سمجھ رہے ہیں، اس کی میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بعد لکھنے کے بعد۔ قرض کی تأجیل درست ہے اور قرض کی تأجیل درست نہیں ہے اور دین کی تأجیل درست ہے۔ یعنی دین جو ہوتا ہے یہ تأجیل کو قبول کرتا ہے، اور قرض جو ہوتا ہے یہ تأجیل کو قبول نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تأجیل کس کو کہتے ہیں ہم فقہی اصطلاح کے اندر؟ تو تأجیل کہتے ہیں کہ کوئی ٹائم مقرر کرنا کہ بھئی اتنے ٹائم کے بعد آپ نے یہ ادا کرنا ہے۔ جب ظاہر قرض لیتے ہیں یا دین ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے 1 ماہ کے بعد دینا ہے، 2 ماہ کے بعد دینا ہے، یا فلاں تاریخ کو دینا، تو یہ اس کو ہم شرعی زبان میں کہتے ہیں کہ تأجیل، کہ ہم اس کی اجل مقرر کر رہے ہیں، اس کا ایک ٹائم مقرر کر رہے ہیں وہ۔ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ قرض کی تأجیل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی قرض کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مجھے فلاں وقت کو دینا ہے یا فلاں وقت کو دینا ہے، یا اگر بالفرض کسی نے کہہ بھی دیا تو جو قرض دینے والا ہے وہ آپ سے کسی وقت بھی اس کا مطالبہ کر سکتا ہے وہ، یعنی وہ تأجیل کا پابند نہیں ہے شرعی طور پر، وہ تأجیل سے پہلے بھی یا بعد میں جب اس کا دل کرے وہ آپ سے قرض واپس لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے وہ۔ لیکن دین جو ہے، دین کے اندر تأجیل درست ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا تو اس ٹائم سے پہلے لینا مناسب نہیں ہے وہ۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے قرض اور دین میں فرق کیا ہے؟ تو ورنہ عام طور پہ تو ہم اس کو یعنی متبادل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم خاص فقہی اصطلاح میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر قرض میں اور دین میں فرق ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ دونوں اصل میں چیز تو وہی ہے کہ آپ نے ادائیگی بعد میں کرنی ہے، قرض کے اندر بھی ادائیگی آپ نے بعد میں کرنی ہوتی ہے، دین کے اندر بھی۔ لیکن دین وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ نے کسی معاملے کے بعد آپ کے اوپر وہ رقم دینا واجب ہوئی،
مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی دکان سے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کا یہ بات طے ہوئی کہ ہم اتنی دیر بعد 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد اس کے پیسے دیں گے، تو یہ چیز جو ہے یہ دین کے اندر آئے گی کہ آپ نے کوئی چیز لی یا کوئی آپ نے ڈیل کی، کوئی معاہدہ کیا یا کچھ کیا، یعنی کسی چیز کے بدلے میں آپ نے جو ادائیگی کرنی ہے وہ اس کو دین کہتے ہیں۔ اور قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے جس کو عام زبان میں ہم ادھار کہہ دیتے ہیں کہ جی اب پیسے لیے اور کسی بندے سے جا کے آپ نے پیسے مانگے کہ جی مجھے اتنے پیسے دے دو، اس نے دے دیے، تو یہ پھر وہ قرض ہے، یعنی اس کے بدلے میں آپ کو چیز نہیں لے رہے ہوتے، کوئی ڈیل اس طرح کی نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو آپ کو ایک چیز مل رہی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کچھ پیسے دے رہے ہیں، پیسے دینے ہیں آپ نے، تو وہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ کہ آپ نے کچھ پیسے لیے جس کی آپ نے کچھ دیر بعد ادائیگی واپس کرنی ہے، وہ تو یہ قرض ہوتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے پھر فرق یہ پڑتا ہے، یعنی یہ دین جو ہے فقہی قاعدہ یہ ہے کہ دین اس کی تأجیل درست ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز لی، مثال کے طور پر میرا موبائلوں کا کاروبار ہے اور میں نے جو ایک ڈیلر ہے اس سے جا کے میں نے 15 لاکھ کے موبائل اٹھائے، تو یہ میں نے ایک 15 لاکھ مثال دے رہا ہوں، یعنی میں دین کی کہ 15 لاکھ کے میں نے موبائل اٹھائے ایک ڈیلر سے، اور یہ میں نے طے کیا کہ میں اس کو 6 ماہ بعد ادائیگی کروں گا، 6 ماہ بعد، اور بالفرض آج جو ہے وہ 12 جنوری ہے، 12 جنوری 2015 ہے، تو اس کے بعد یعنی ڈیل یہ ہوئی کہ ہم 6 ماہ کے بعد جا کے اس کی ادائیگی کروں گا۔ تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دین یا قرض میں سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ دین ہے کیونکہ ایک چیز کے بدلے میں میرے اوپر پیسے واجب ہوئے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں 6 ماہ کی مدت مقرر کر رہا ہوں، شریعت کہتی ہے کہ یہ مدت مقرر کرنا درست ہے، نہ صرف درست ہے بلکہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کے معاملے کے اندر مدت مقرر کرنا یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر آپ مدت مقرر نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا کا یا اس طرح کی چیز کا امکان کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جب آپ کوئی بھی فقہی کتاب اس کے اندر کتاب البیوع پڑھتے ہیں تو کتاب البیوع یعنی جو لین دین کا چیپٹر ہوتا ہے خریدنے بیچنے کا، اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نقد دے کر بھی چیز خرید سکتے ہیں، یعنی چیز آپ نقد دے کر بھی خرید سکتے ہیں، اور چیز آپ ادھار یا دین کی شکل کے اندر بھی خرید سکتے ہیں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی قیمت آپ نے معین کی ہو کہ میں اتنے کی چیز لے رہا ہوں، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی اجل مقرر کرنی ہوتی ہے، اجل معلوم اس کو کہتے ہیں، اجل معلوم، تو اس کی اجل جو ہے یعنی اس کا ٹائم پیریڈ کتنے دن بعد دینا ہے یا کس تاریخ کو دینا ہے وہ معلوم ہو دونوں پارٹیوں کو، تو پھر یہ جو ہے یہ ڈیل درست ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ نے اجل مقرر نہیں کی تو پھر وہ ڈیل جو ہے وہ درست نہیں ہوتی وہ۔ تو اس کے اندر بھی لوگ کافی غلطی کرتے ہیں، اور بعض اوقات مروت کے اندر کہ ٹھیک ہے جی لے لیں کوئی نہیں مسئلہ، بعد میں جب دل کیا پیسے دے دیں، اور بعد میں پھر ہوتا ہی ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں بعد میں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اگر میں بلکہ آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے کنز الدقائق، اس کی اگر میں عبارت بھی پڑھ دوں کہ یعنی اس کی عبارت یہ کتاب البیوع کے اندر کہ وصح بثمن حال وباجل معلوم، یعنی جب بھی آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس کا جو پیمنٹ کرنی ہے وہ یعنی نقد پیمنٹ سے بھی ہو سکتی ہے، اور جو اجل معلوم کے ذریعے سے یعنی جو آپ نے ادھار کرنا ہے یا جس کو دین کہتے ہیں ہم، اور اس کے ذریعے صحیح کب ہے کہ جب اجل معلوم ہو۔ اور اس کی تشریح کے اندر پھر تبیین الحقائق اس کی فقہ کی کتاب ہے، اس کی تشریح کے اندر کہتے ہیں کہ ولا بد ان یکون الاجل معلوما، ولا بد یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے، ولا بد ان یکون الاجل معلوما، یعنی یہ تبیین الحقائق کی عبارت ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ جو اجل ہے یعنی وہ ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈیفائن ہو، پتہ ہو، معلوم ہو، کیونکہ لأن الجہالۃ فیہ تفضی الی المنازعہ، کیونکہ اس کے اندر اگر انسرٹنٹی ہوگی، یہ پتہ نہیں ہوگا، ڈیفائن نہیں کیا ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کی طرف جائے گی بات ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی آپ نے ٹائم مقرر کیا ہو۔ اب جب آپ نے ٹائم مقرر کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اس ٹائم سے پہلے مطالبہ کرنا اس بندے کے لیے درست نہیں ہے، یعنی یہ بھی اہم چیز ہے کہ اجل سے پہلے مطالبہ، یعنی جس نے آپ کو قرض دیا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، یعنی اجل جب آئے گی تو شرعی طور پہ ادائیگی آپ کے اوپر تب واجب ہوگی، اس سے پہلے ادائیگی آپ کے اوپر شرعی طور پہ واجب ہی نہیں ہے وہ، اور اس وجہ سے وہ اجل سے پہلے آپ سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا دین کا، وہ اگر کرے گا تو وہ غلط کرے گا وہ۔ تو یہ دین ہے۔ اور جہاں تک قرض کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تأجیل جو ہے وہ یہ قبول ہی نہیں کرتا، یعنی شرعی طور پر ہم کہیں گے کہ ایک شخص سے بالفرض، اس کی بھی ہم اگر کوئی مثالیں لے لیں
کہ ایک دوست ہے اس سے میں نے جا کے 1 لاکھ روپے ادھار لیا، 1 لاکھ روپیہ میں نے دوست سے جا کے ادھار لیا، اور اگر بالفرض ہم آپس میں یہ طے کر بھی لیتے ہیں کہ جی میں تمہیں 2 ماہ بعد دوں گا، 2 ماہ بعد دوں گا، یہ بالفرض اگر ہم اس کو طے کر بھی لیتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ دوست مجھ سے اگلے دن ہی، یعنی اگلے گھنٹے ہی یا اسی وقت ہی مجھ سے واپسی کا مطالبہ کر دے تو مجھے واپس کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہماری بات تو 2 ماہ کی ہوئی تھی، شریعت اس چیز کو قبول نہیں کرے گی، وہ اس کو اجازت دے گی کہ وہ یعنی 2 ماہ سے پہلے یا جب بھی اس کا دل کرے اس کو وہ واپس لے سکتا ہے وہ۔ تو یعنی یہ فرق ہے قرض کا اور دین کا، اور اس قرض کی وجہ سے اور دین کے فرق کی وجہ سے اور اس فقہی قاعدے کی وجہ سے پھر قسط پہ جو چیز لی جاتی ہے اور جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کے احکامات کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے اندر یعنی یہ بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر۔